پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک نہیں، ان کو ایجوکیشن نہیں ہے۔ ابھی ہم ان کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم نے بہت بڑے احتجاج کیے ہیں پوری سندھ میں، کراچی میں بھی کیے، حیدرآباد اب لاڑکانہ میں ہم نے ہزاروں اسٹوڈنٹ نکال کر احتجاج کیا۔ تو ان کے لیے آپ اب جو باہر سے ڈونر ہیں انہوں نے جتنی بھی ڈونیٹ کی ہے بھائی تو ان کو نہیں مل رہی، جو بھی پیسے آئے تھے وہ ہمیں ہمارے لوگوں کو یا اسٹوڈنٹس کو نہیں ملے، ان کے لیے اسکول نہیں کھولے گئے۔ تو ابھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بہت بڑا نقصان دے رہے ہیں، کیونکہ جس بھی قوم کی آپ ایجوکیشن ختم کر دو گے تو وہ آٹومیٹکلی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو جی ایس ہندوستان فیڈریشن جو ہے، ہاں پورے علاقے میں ایک گاؤں میں جاؤں، پوری فلڈ جہاں جہاں آ رہی تھی ہم وہاں پہنچ رہے تھے، لوگوں کو نکال رہے تھے، ان کی ہیلپ کر رہے تھے، ان کو راشن، کھانا پینا، رہائش، یہ وہ بہت ہم نے انتظام کیا ان کے لیے جو ہو سکا ہم سے۔ تو ہم نے وہ کراچی کے اندر ان کو رائے بہت لوگوں کو دی، ابھی بھی لوگوں کو رہتے ہیں۔ اگر آپ چلیں گے ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی کیا ہے اگر آپ جائیں گے اندرونی سندھ میں تو ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں جہاں پر انٹر تک ایجوکیشن دی جاتی ہے بچوں کو، لڑکوں کو لڑکیوں کو، ان میں ابھی تک فلڈ کے لوگ رہ پڑے ہیں۔ اب بتاؤ 7 اگست 2010 کو فلڈ آئی تھی، وہاں سے گوشت پور سے وہ جو دریا آتا ہے وہ ٹوٹ گیا، انہوں نے خود آرمی والوں نے اس کو توڑا اور سارا پانی علاقوں میں آ گیا 7 اگست 2010 ابھی تک۔ اب ان اسکولوں میں اور کالجوں میں فلڈ کے لوگ رہ پڑے۔ اب بتاؤ کہ ہم جو لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹ تھے وہ کہاں جائیں، وہ کہاں پڑھیں، وہ ایجوکیشن تو نہیں لے سکتے۔ 1 سال ہونے والا ہے، ان کے لیے ابھی تک کچھ گورنمنٹ نے کوئی پلان، کوئی ایسا تیار ہی نہیں کیا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مکمل طور پہ ایک تو معاشی طور پہ ہماری معاشی یعنی کہ ہمارے جتنا بھی وہاں پہ کاروبار تھا فائنینشلی، جیسے لوگ ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں یا ہمارے بہت سارے لوگ ایگریکلچر کرتے ہیں، تو جو لینڈ کرتے ہیں تو ان کی ساری وہ ایگریکلچر تباہ اور برباد ہو گئی، ان کے گھر جہاں رہتے تھے وہ ڈوب گئے، وہ ختم ہو گئے، گاؤں کے گاؤں جتنے بھی علاقے تھے، جتنی سٹیاں تھی تو وہ ولیج تھے جتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گئے، وہ سارے مکمل طور پہ تباہ ہو گئے۔ اب وہ لوگ کیا کریں گے، ان کے پاس پیسہ نہیں اپنے رہنے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، تو اب وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ تو اس کے لیے یہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ دیکھو فلڈ جیسے آئی پنجاب میں بھی آئی، ان کو 3 ڈسٹرکٹ تھے ان کے جو ڈوبے تھے، ہمارے 11 ڈسٹرکٹ ڈوبے ہیں، یعنی پوری سندھ ڈوب گئے۔ تو وہ بحال ہو گئے، ان کو پیسے مل گئے، وہ اسکول بن گئے، کالجز بن گئے، ان لوگوں کے گھر بن گئے، مگر ہمارے نہیں بن رہے۔ ہمارے لوگوں اس کو آپ ادھر رہ رہے لوگ فلڈ والے، تو ان کے جو بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، روز احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھاؤ، ہمیں اسکول جانا ہے، گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ تو ہم جو ہیں جی ایس ہندوستان فیڈریشن ان پروٹیسٹ کے لیے اپنی جو جتنے بھی ہماری سندھ کے اندر جتنے بھی ممبرس ہیں یونٹ ہیں، تقریباً جی ایس ہندوستان فیڈریشن ایک واحد شاگرد تنظیم ہے جس کی پوری سندھ کے اندر نیٹ ورک ہے، باقی کسی بھی شاگرد تنظیم کا نیٹ ورک نہیں ہے۔ جیسے آپ کراچی میں آئے ہو تو یہاں پہ آئی ایس والے ہیں تو اندرونی سندھ میں نہیں ہے، جماعت اسلامی ہے اندرونی سندھ میں، یونیورسٹیوں کے اندر نہیں ہے، اے پی ایم ایس ہو یہاں پر ہے، اندرونی سندھ میں نہیں ہے کسی بھی۔ مگر ہم جی ایس ہندوستان فیڈریشن جو یونیورسٹیوں سے لے کر جو کالجز ہیں جہاں پہ انٹر کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہاں پر بھی ہمارے یونٹ ہیں، جو میٹرک کی ہائر اسکول ہائر ایجوکیشن جو میٹرک تک پرائمری سے لے کے میٹرک تک حاصل کی جاتی ہے وہاں بھی ہمارے یونٹ ہیں۔ پہلے جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جب بنیاد پڑا پوری سندھ کی سیاست میں، پاکستان کی پوری سیاست میں، سندھ کی سیاست میں جو لوگ اب ملک کے حکمران ہیں یا جو اسمبلیوں منسٹر ہیں، کوئی بھی پارٹی کا
लोग GSM देने से डरता था। जो भी GSM कहेगा उसको सज़ा दी जाएगी, उसको पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर केस दाखिल किए। ये GSM स्टूडेंट फेडरेशन आई, आज पूरी सिंध के अंदर हमारा हम इतना कामयाब हो गए, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ जो भी रखता है हमारी पार्टी का ना हो, ना ही भले वो साईं GM को मानता हो, मगर भले पीपल्स पार्टी का होगा, MTM के जो दोस्त हैं, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो हैं, या मजहबी तंजीमें जितनी भी सिंध के अंदर जो सियासत करती हैं, जब भी उनका एक प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, तो पहले वो GSM बोलते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये हमारी खतरे हैं, हम समझते हैं। ये हमारी वजह से उनमें अब जितने भी यहाँ के मौलवी हैं या मजहबी तंजीम हैं, वो पहले GSM बोलते हैं, वो फतवाएँ देते हैं। यहाँ पर कालाबाग डैम बना रहे थे, डॉक्टर खालिद महमूद कुमरो सेनेटर है, मौलाना फजल रहमान के ग्रुप का यहाँ का सिंध का सूबाई सदर है, वो इधर हमारे साथ उसने फतवा दी कि जो भी सिंध के लिए लड़ेगा वो जहाद है। वो पंजाब में जो उसका जो सदर है मौलाना फजल रहमान, वो पंजाब में बोलता है कि नहीं ये डैम बनना चाहिए, वहाँ जो लड़ेगा वो जहाद है। इतना फ़र्क तज़ाद हो गया ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सियासत की वजह से और साईं GM की वजह से। ये नहीं तो पहले GSM नहीं बोलते हैं, तो अब सब बोलते हैं। कोई भी पार्टी का दोस्त होगा तो अभी भी हमारा प्रोग्राम होगा हैदराबाद में बहुत बड़ा, वहाँ पे हम एहतजाज करेंगे कि हमारे सिंधी स्टूडेंट्स को राइट दिए जाएँ, उनको पढ़ने के लिए फैसिलिटीज़ दी जाएँ। जो हमारे इलाके डूब गए हैं, जो हमारे स्कूल डूब गए, जो कॉलेज डूब गए, उनको दोबारा बनाओ, उनको तामीर करो, उनको फैसिलिटीज़ दो, वहाँ के बच्चों को फैसिलिटीज़ दो ताकि वो पढ़ें, एजुकेशन हासिल कर सकें। क्योंकि एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे।